أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. तमाम किस्म की तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए ख़ास है, जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात बेहतरीन तालीमात हैं और जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत को हम तक पहुँचाया है। बरदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माओं, बहन बेटियों, इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहब में सबसे अजीम तरीन दीन है और इसके अजीम होने की वजह ये है कि जितने मजहब भी ज़मीन पर वजूद में आए हैं वो तमाम के तमाम ज़मीन पर वजूद में आए और इस्लाम जो है वो अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से नाज़िल फरमाया है। इसलिए भी ये अज़ीम है क्योंकि ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। दीन इस्लाम के अलावा अल्लाह किसी दीन को पसंद नहीं करता, क्योंकि दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के यहाँ जो है वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई और दीन अल्लाह के यहाँ नहीं। और इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए है ताकि ये तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ जाए और तमाम के तमाम अदियान जो हैं ये मगलूब
پسندیدہ دین ہے، تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے جو تمہارے لیے عزو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ کے ہاں صرف دین اسلام ہے، اس کی دلیل ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دین کو قطعاً قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اصول ہے، اگر چیز ہمیں پسند نہ آئے تو ہم وہ چیز نہیں لیں، چاہے ہمیں کوئی مفت میں نہیں۔ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ ہم مہنگے داموں بھی خرید لیتے ہیں، اور جو چیز پسند نہ ہو کوئی ہمیں مفت بھی دے ہم پھر بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی اس دین کو پسند کریں گے جو اس نے پسند کیا ہے، اور اسی کو وہ اللہ قبول کرے گا۔ اسلام ہے کیا؟ دو چیزوں کا نام اسلام ہے، ایک اللہ کا فرمان قرآن مجید ہے، اور ایک رسول اللہ کا فرمان حدیث ہے۔ یہ دو چیزیں اسلام ہیں، اور ان دو چیزوں کو سمجھنا سلف صالحین صحابہ اکرام کے طریقے سے ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کے طریقے سے سمجھیں گے تو دین اللہ کے ہاں قبول ہے، ورنہ یہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ایک بندہ اپنے طریقے سے دین کو سمجھتا ہے، اسلام کو اپنی من چاہی اور اپنی خواہش کے مطابق سمجھتا ہے، تو ایسے بندے کا اسلام بھی اللہ کو قبول نہیں۔ قرآن اور نبی اسلام کا فرمان حدیث، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم سے، تو یہ اسلام ہے۔ چوتھی چیز بھی جسے اسلام کے اندر رکھا گیا ہے وہ ہے قیاس، اجتہاد، لیکن وہ اسلام کے اندر ہے، یعنی ایسی کوئی چیز جسے وقت کے مطابق علماء کو سمجھ نہیں آ رہی، دین تو اللہ نے مکمل کا مکمل اتارا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو، دو علماء کو سمجھ نہ آ رہی ہو، 10 علماء کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس وقت کے علماء جو وہ اجتہاد کریں گے، قیاس کریں گے، اسے دین کا درجہ دیا گیا، جیسا کہ آپ سے سمجھیں۔ لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے ضرورت ختم ہوگی وہ اجتہاد بھی ختم ہو جائے گا، وہ قیاس بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایک انسان کی جان بچاتا ہے ایک بندہ، اپنا خون دے گا، تو اس صورت کے اندر یہ اجتہاد ہے، یہ قیاس ہے، اس قیاس کے مد نظر جو ہے یہ جائز ہو جائے گا، تو یہ اسلام دین کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ وقتی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جیسے ضرورت ہوگی
اجتہاد کیا جائے گا اور جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ ختم کر دیا جائے گا، اسے مستقل دین کا درجہ نہیں۔ یہ چار چیزیں دین ہیں: قرآن، رسول اللہ کا فرمان، اور صحابہ کے طریقے کے مطابق دین کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، اور وقت کی ضرورت کے مطابق قیاس اور اجتہاد، یہ دین۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ثواب سمجھ کر اسلام کے اندر لائی جائے گی اسے بدعت کہیں گے۔ بدعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہر وہ کام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے، کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، ہر وہ چیز جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو اس کو لایا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں، بدعت کہا جاتا ہے اسے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں، بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بدیع، یعنی ان کا پہلے وجود نہیں تھا، نئے سرے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو بدعت اسے کہتے ہیں جس کا پہلے وجود نہ ہو اور اس کو نئے طریقے سے یا نیا اس کو پیدا کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، ما کنت بدعا من الرسل، آپ انہیں کہیے میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء رسول آتے رہے، تمہیں دعوت حق دعوت دین دیتے رہے، میں بھی ان کے جیسا ہی پیغمبر اور نبی ہوں، جیسے وہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتے تھے میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو پیغام وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہی پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو میں کوئی نیا رسول نہیں۔ یہاں اللہ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح میں ہم بدعت اس لفظ کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اسلام کے اندر وجود نہ ہو۔ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کے اندر اس کا وجود نہ ہو اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کریں، ثواب سمجھ کے کہیں تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فراہمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ ہر خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت، بہترین راستہ، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام نئے کام بدترین ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں، اور تمام بدعت جو ہیں وہ گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ بار بار ہر خطبے میں اللہ کے رسول اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن پر یہ بات نقش ہو جائے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں وہ بدترین اعمال ہیں، چاہے وہ لوگوں کو جتنے مرضی اچھے نظر آ رہے ہیں، لوگ انہیں اچھا شمار کر رہے ہوں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اچھا نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھا نہیں کہا۔ بدترین عمل جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی جائیں اچھی اور بری، تو ہم کبھی بھی بری چیز کو نہیں پکڑیں گے، کبھی بھی بری چیز کو نہیں لیں گے، جب بھی ہاتھ بڑھائیں گے اچھی چیز کی طرف۔ تو اللہ نے بھی اور اس کے محبوب نبی نے بھی یہ فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو عمل، جو کام
کا حال ہے وہی اس عمل کا حال ہوگا جو دین کے اندر ثواب سمجھ کے کیا جائے. اس کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ جو عمل آگے بھیج رہے ہیں ان کے تمام اعمال کو ہم ہباء منصورا کر کے اڑا دیں گے. یعنی انسان نیکیاں کر کے وہ سمجھے گا یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، کرتا کرتا تھک جائے گا اور ان کے تمام اعمال جو پہاڑوں کی طرف سے نظر آ رہے ہوں گے وہ تمام کے تمام راکھ بنا کے اللہ رب العالمین اڑا دیں گے. اللہ ایسے اعمال کے لیے کوئی ترازو بھی نہیں لگائے گا. سورہ القحف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب ان سے کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بڑے بڑے نقصان والے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کریں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ نقصان میں جانے والے کون لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں اور ان کی یہ کوششیں دنیا میں ہی رائگاں چلی جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو یہ عمل کر رہے تھے یہ سمجھتے تھے یہ بڑے اچھے عمل ہیں، یہ بڑے نیکی کے کام ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی ذات کا، اللہ رب العالمین کی آیات کا، قرآن کریم کا انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی ترازو قائم نہیں کیا ہے. مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن بدعات کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ یہ انہیں ثواب کے کام، نیکی کے کام سمجھ کے کرتے گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، یہ ایسی پیشانیاں ہیں جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی، کمریں جھک چکی ہوں گی، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہوں گے اور اللہ کے سامنے آئیں گے تو تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. تسلا نارا حامیہ، انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. دعوت فکر ہے ہر سننے والے کے لیے، اپنے ہر عمل کی جانچ کیجئے میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت ہے یا نہیں ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل پر میرے پاس دلیل موجود ہے یا نہیں ہے. میں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ کہتا ہے زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو. آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اس پر دلیل موجود ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن سے یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے، تو پھر نجات یقینی ہے. اور اگر ایسے عمل کیے کہ اس سے سنا عمل کر لیا، اس سے سنا عمل کر لیا، کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کی گئی، تو آپ یاد رکھ لیجیے وہ عمل نیکی نہیں تصور کیا جائے گا بلکہ وہ عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے. پہلی امتوں کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی، وہ بھی سیدھے رستے سے اسی لیے بھٹکے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے علماء کی اندھی تقلید کی، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دیکھے ان کے نقش قدم پر چلتے گئے، جیسے وہ کہتے گئے، لکیر کے فقیر بھیڑ جال چلتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علماء بھی جہنم کا ایندھن بن گئے اور یہ بھی ان کے پیچھے جہنم کا ایندھن بن گئے.
اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ سیدنا عدی بن حاتم حافظ کا یہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، پہلے عیسائی تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ کہتا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو کبھی رب نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے رب بنایا، ہم نے کبھی نہیں بنایا۔ تو آپ نے کہا کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے جو ان کے لیے دین وضع کرتے ہیں، ان کے لیے دین بناتے ہیں جس دین کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یعنی جیسے ان کا دل چاہا انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، اپنی رضا اپنی منشا کے مطابق جو چاہا کہہ دیا، اور لوگ اس کا نقص لوگ اس بات پر عمل پیرا ہو گئے، تو یہی گمراہی کی مین وجہ ہے۔ جو عمل بھی کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یہ عمل کریں، آپ اسے دلیل مانگیں، اللہ کے قرآن میں ہے، نبی اسلام کے فرمان میں ہے تو ٹھیک ہے میں کروں گا، اگر نہیں ہے تو اس کو وہ عمل چاہے آپ کو جتنا مرضی اچھا نظر کیوں نہ آ رہا، آپ اس عمل کو کبھی نہ کریں۔ اگر آپ کسی طرح کرتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا تم پہلی امتوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلو گے، بلشت کے بدلے بلشت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جیسے جیسے انہوں نے کیا ایسے ایسے تم بھی کرو۔ وقت آن پہنچا ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کی طرح انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے علماء کو رب ہونے کا درجہ دے دیا، ان کی غلط بات کو بھی چھوڑتے نہیں بلکہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی عالم سے، کسی امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرے علماء کا یہ کام تھا کہ وہ کہتے یہ غلط بات ہے، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مخالف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں۔ مگر ہمارے ہاں یہ تقلید کی وجہ سے یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ لوگ قرآن کی آیت کی تعویل کرتے ہیں، حدیث کو مروڑ تروڑ کر پیش کرتے ہیں اپنے امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے عالم کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات اس نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں اس چیز کا دفاع کرنے کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حدود توبہ بھی کرے، اور جو بات اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مخالف آ جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر مہینے کی بدعات خرافات آپ کو نظر آئیں گی۔ ماہ شعبان چل رہا ہے، جیسے ہی کسی اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتی ہے لوگ میسج بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں، اس مہینے کی مبارکباد دو، اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں۔ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہوتی، نہ کوئی حدیث ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ یہ، ہر نئے چاند پر اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھے ہر اسلامی مہینے اور ہر اسلامی سال کے آغاز کے اندر، تو وہ سال وہ مہینہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بن جائے گا، امن والا بن جائے گا، اور آپ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ جو مبارکباد والا تصور ہے یہ درست نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔
کو عظمت اور شان دی ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی فضیلت اپنی طرف سے بنائی، موضوع من گھڑت احادیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، 60 سال گزشتہ اور 60 سال آگے کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت موضوع من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح اس کی جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 15 شعبان جسے ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، تو اس رات کو لیلۃ القدر والی رات جتنا مقام دیا جاتا ہے۔ جو شان اللہ نے لیلۃ القدر کو دی ہے وہ ساری شان اس رات کو لوگ دے کر اس رات کو لوگوں کو عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ اس رات میں نہ تو شولیاں پٹاخے چلانے کی کوئی اجازت ہے، یہ بھی اہل مصر اور اہل شام کی روایت تھی، ان کا طریقہ کار تھا، کیونکہ وہ آپ کے پجاری تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن جو لوگ عیاش قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی طریقہ اس طرح کا نکال لیتے ہیں کہ دین بھی جاری رہے اور اپنے چسکے بھی پورے ہوتے رہے۔ تو انہوں نے پھر 15 شعبان کو چراغاں کا پروگرام بنایا، تو وہاں سے پھر یہ رسم چلتی چلتی ہمارے برصغیر میں پھر یہ بڑھ گئی اور بڑھنے کے آگے لوگوں کے گھروں میں پھر وہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، باہر گلیوں میں پھوڑے جاتے ہیں۔ اب تو شکر ہے اللہ کا، اس دفعہ تو اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سختی ہے کہ کسی قسم کا کوئی شولیاں پٹاخے نہیں چلائے جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی کچھ کم ہے اس دفعہ، نہیں تو کسی گلی سے گزرنا مشکل ہوتا تھا، لوگ گھروں کی چھتوں سے پٹاخے پھینک رہے ہیں، وہ موٹر سائیکل کی ٹینکیوں پہ گر رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے گر رہے ہیں۔ تو یہ شکر ہے اللہ کا، اس دفعہ بہت کم ہو گیا ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ فضول خرچی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو آگ لگانے کے مترادف چاہیے۔ تو ان چیزوں سے یہ جو فضولیات ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس رات کو خصوصی جو فضیلت دی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پھر اللہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ تمام روایات جو ہیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ رات اصل میں اہل تشیعوں کی رات ہے، ان کے نزدیک اس رات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی ایک معتبر کتاب ہے تحفۃ العوام، اس میں اس کا مصنف جو ہے منظور حسین نقوی، وہ لکھتا ہے کہ اس رات اہل تشیع مغرب کے بعد اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، دیے لیے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں انہوں نے خطوط لیے ہوتے ہیں، اور پھر یہ آوازیں لگاتے ہیں اپنے امام حسین بن رخ کو کہ اے حسین بن رخ باہر آؤ اور ہمیں امام مہدی تک لے کے جاؤ۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو 13واں امام ہے وہ غار کے اندر چھپ گیا ہے، قرآن لے کر، اصل قرآن جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ لے کر اس کو چھپ گیا ہے، تو وہ اسے آوازیں دیتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی تک لے کر جاؤ۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر وہ حسین بن رخ انہیں نہیں ملتے، تو پھر وہ جو خطوط ہوتے ہیں وہ یہ دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کی طرف آتے ہوئے ابوبکر صدیق پر، عمر فاروق پر، عثمان غنی پر، امیر معاویہ پر، سید عائشہ پر تبرہ کرتے ہوئے، ان سے دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ برات کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اعلان جنگ، جیسے سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین مکہ سے، مشرکین سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ لوگ ابوبکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر معاویہ سے، سید عائشہ سے اور تمام صحابہ سے یہ بغض کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس رات میں ہمارے یہاں بھی کچھ عقائد پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ
معاملہ نہیں ہوتا. جو جنت میں گیا وہ واپس نہیں آتا، اس کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، اور جو جہنم میں گیا ہے اسے وہاں جہنم والے واپس نہیں آنے دیتے. یہ واپس آنے والا کام بھی ادھر نہیں ہوتا. بدعات اور جتنے بھی خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر کوئی انسان بدعت کا شکار ہو گیا تو پھر یاد رکھیں اس کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہے. ایک بندہ شرک کر رہا ہے وہ واپس آ سکتا ہے، ایک بندہ زنا کر رہا ہے وہ واپس آ سکتا ہے، چوری کر رہا ہے وہ واپس لوٹ سکتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا بندہ واپس نہیں آ سکتا. اس کی گمراہی یقینی ہے، یہ اس قدر برا عمل ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ. ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا وہ نماز کو گناہ سمجھ کے پڑھے گا؟ ثواب سمجھ کے پڑھے گا. تو اسی طرح بدعت کرنے والا وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ نیکی ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اور چھوڑے گا نہیں تو توبہ بھی نہیں کرے گا. تو اسی طرح وہ عمل کرتے کرتے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فیہا حدثا. جس بندے نے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کر دیا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی اس بندے پر لعنت ہے. وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، وہ بندہ فرشتوں کی لعنت اور تمام کائنات کے لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. ایسے بندے کی پھر دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. اب اس بدعتی کی کوئی نفلی عبادت اور کوئی فردی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے یہ عمل بھی رائے گا چلے جائیں گے اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بدعتی کو اس کے گناہ کا جو اس نے عمل جاری کیا ہے خود بھی اپنا بھی گناہ ملے گا، اور جتنے عمل کریں گے بعد والے اس کا بھی گناہ اس کے سر پر پڑتا چلا جائے گا. جس طرح کوئی بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ بندہ نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو کوئی مسئلہ سمجھایا، کوئی بات بتائی، آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا، جنہوں نے مجھے سکھایا ان کو بھی اتنا ملے گا. یعنی یہ سلسلہ ایک بڑی چلتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کوئی بدعت دین کے اندر ایجاد کر دے گا تو اس کا گناہ بھی مسلسل اس کے نامہ اعمال میں جاری و ساری رہے گا. اس کا یہ نامہ اعمال والا رجسٹر بند نہیں ہوگا، یہ جاری رہے گا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تمام قاتلوں کو جتنا گناہ ملے گا اتنا اس طریقے کو جاری کرنے والے قابیل کو بھی ملے گا. تو اسی طرح جو بندہ اسلام کے اندر کوئی بدعت کا کام ایجاد کر دیتا ہے وہ بدعت کا کام جتنے لوگ کریں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا اس کو جاری کرنے والے کو بھی ملے گا. ایسے بندے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 لوگ آئے اور انہوں نے نبی اسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں عبادت کا کیا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں. آپ
رمضان کے علاوہ بھی قیام بھی کرتے ہیں اور رات کو سوتے بھی ہیں، روزے بھی آپ رکھتے ہیں، روزے چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ 3 سوال ان کے تھے، یہ تینوں کے جواب نبی اسلام کی بیویوں میں سے کسی نے دیے۔ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے عظیم انسان ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں پڑوں گا اور عبادت اچھے طریقے سے نہیں کر سکوں گا، لہذا میں شادی نہیں کروں۔ ایک نے کہا میں ساری رات قیام کیا کروں گا، اور دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا کہ میں دن کو روزہ بھی رکھوں گا، شادی بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، کہا یہ سارے کام میری سنت ہیں، اور جس بندے نے میری سنت سے روگردانی کی، من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس کا اللہ کے نبی سے تعلق ٹوٹ گیا وہ جدھر مرضی جاتا رہے، وہ اپنے انجام کو دیکھ لے کہ وہ کہاں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نبی سے تعلق توڑ لیا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ قیامت کے دن آئیں گے، نمازیں پڑھتے تھے اس لیے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کے اثار کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام اس گروہ کو آتا ہوا دیکھیں گے، اور جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو آپ اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ جب دیوار حائل کی جائے گی تو اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں میرے پاس آنے دیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے کام شروع کیے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اپنی مرضی کے دین کے مسائل انہوں نے بنا لیے تھے، تو اللہ کے رسول جو رحمت والے ہوں گے، دنیا میں بھی رحمت ہے، قیامت کے دن بھی لوگوں کے لیے رحمت بنے، لیکن یہاں محبوب نبی کیا کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعد دینا، انہیں مجھ سے دور کر دو کیونکہ انہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول جیسی ہستی آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھیے سوائے ندامت ذلت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بدعت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، یہی آخری ان کا جواب ہوتا ہے جب دلیل مانگی جاتی ہے، جب ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس کے اندر۔ بس یہ بات یاد رکھ لیں، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے حکم نہیں دیا، اس کے اندر حرج ہی حرج ہے، اس کے اندر حرج ہی حرج ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آخری عمر میں آنکھیں چلے گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں آئے، دیکھا لوگ حلقوں میں بیٹھے ذکر پڑھ رہے ہیں، ادھر ایک حلقہ بیٹھا ہے، ان کا ایک امیر ہے، وہ کہہ رہا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ 100 دفعہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس طرح وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک کی، انہیں باہر بلایا، وہ آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے کر آئے، کہا دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے، کہا کیا ہو رہا ہے، کہا یہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے، ایک ان کا امیر ہے وہ انہیں ذکر کرنے کی تلقین کرتا اور یہ سارے ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا لوگو اس ذکر سے بہتر تھا کہ تم گناہ کرتے، ان گناہوں کو آ کر شمار کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر تھا اس بدعت سے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اتنی جلدی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن استعمال کے باقی ہیں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس باقی ہے اس دنیا میں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، اور تم لوگوں نے یہ نئے نئے کام ایجاد کر لیے ہیں دین کے اندر۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ ہم تو خیر والا ہی کام کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ کوئی
انتم اہدا ام اصحاب رسول اللہ، کیا تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا رسول اللہ کے صحاب جو تھے وہ ہدایت یافتہ تھے؟ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو تم یہ کام کیوں کر رہے؟ ویسے ذکر کرو جتنا کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو، لیکن یہ اجتماعی شکل جو ہے یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے اندر حرج ہی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے اور یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر حرج ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کام کے اندر حرج ہی ہوتا ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے چھینک لی۔ چھینک لینے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا توبہ کرو۔ اس نے کہا توبہ کیوں کروں؟ اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ پر درود پڑھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ سے اس لیے توبہ کرنے کا کہا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ اس نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں درود نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں یہ ہے کہ ہم کہیں یا الحمدللہ اتنا کلمہ اللہ کے رسول نے کہنے کا حکم دیا ہے تو اتنا ہی کہیں گے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں کے اندر جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔